السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیسے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک جراثیموں کے حوالے سے ہے۔ جراثیم، مردانہ کمزوری اور سپرم کا نہ بننا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ کیوں ہوتی ہے؟ مردانہ کمزوری یہ بندے کی اپنی کمی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بچپن میں غلط کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ اغلام بازی ہوگی، لونڈے بازی ہو گئی، یا پھر آپ سے بڑی عورتوں سے ملاقات، یہ چیزیں اس کا سبب بنتی ہیں۔ یا پھر قدرتی طور پہ ناقص غذائیں کھانا، ایسی غذائیں جو ہماری صحت کے لیے نامناسب ہوتی ہیں اور نقصان دہ ہوتی ہیں، ایسی غذائیں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ بیماری ہمیں لاحق ہو جاتی ہے۔ پھر پوری زندگی پریشانی کے عالم میں گزارنی پڑتی ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنی جوانی کو بچا کے رکھے۔ جب جوانی بچا کے رکھے گا تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ شادی ہوگی، شادی سے پہلے بندہ کترائے گا نہیں، کہیں بھاگے گا نہیں، بلکہ شادی کی طرف خود ہی آئے گا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اکثر بھائی شادی سے دور بھاگتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے بچپن میں اپنا بچپن خراب کیا، جوانی لڑکپن خراب کیا، اس کے بعد وہ اسی ٹینشن میں زندگی گزارتے ہیں۔ پھر جب شادی کا وقت آتا ہے تو اس وقت یہ اپنی ٹینشن میں ہی رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے لیے آج ہم نسخہ لائے ہیں، بہت ہی اعلیٰ نسخہ ہے۔ جن بھائیوں کے سپرمز نہیں بنتے ان کے لیے بھی بہت اعلیٰ ہے، اور جن کے سپرمز 5% سے اوپر ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اعلیٰ ہے، اور یہ سپرموں کو اوپر اٹھا جاتے ہیں۔ 5% سے اوپر کے سپرمز انشاءاللہ بہت جلد 40 دن کی یا 90 دن کی دوائی کھانے سے یہ 100% سپرم 50%، 55%، 60% تک ہو جاتے ہیں۔ تو نسخہ نوٹ فرمائیے، یہ بہت ہی اعلیٰ نسخہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ثابت اسبگول لینا ہے۔ اس کو رات کو دودھ میں ڈال کے رکھ دینا ہے۔ صبح یہ کھیر سی بنی پڑی ہوگی، یہ 1 چمچ اسبگول اور 1 گلاس دودھ، اس کو آپ نے نہار منہ نوش فرما لینا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے فولاد، کرشی یا ہمدرد کا لے لیں، ورنہ اپنا بنا ہوا فولاد آپ نے استعمال کرنا ہے، اس پہ ڈال کے کھانا ہے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے رپورٹ کروانی ہے اور جراثیموں کو چیک کرنا ہے کہ ان میں پس سیلز کتنے آ رہے ہیں۔ اگر پس سیلز زیادہ ہیں تو پھر آپ نے ریٹھا لینا ہے۔ ریٹھے کا چھلکا لے لینا ہے، اور یہ مدار جسے آک بولتے ہیں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ سامنے جو کھڑا ہے یہ مدار ہے۔ یہ اس کی آپ نے پوست لے لینی ہے، اس کی پوست لینی ہے اور پھول لینے ہیں، اس کے ساتھ گندھک لینی ہے۔ یہ چاروں چیزیں لے کر برابر وزن آپ نے صفوف بنا لینا ہے۔ صفوف بنانے کے بعد گولی بیر کے برابر بنا لینی ہے۔ آپ نے 1 گولی صبح 1 شام دودھ کے ساتھ یہ کھانی ہے۔ اگر پس سیلز 4-5 سے اوپر ہیں تو یہ انشاءاللہ جب کم ہو جائیں گے تو پھر آپ نے سپرم کا نسخہ استعمال کرنا ہے۔ چاروں موسلی لینی ہے 50-50 گرام، چاروں موسلی 50-50 گرام، اور اس کے ساتھ سالب مصری آپ نے لینی ہے 50 گرام، سالب پنجہ 50 گرام، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ آپ نے چھلکا اسبگول لینا ہے 100 گرام۔ ان سب کو آپ نے مکس کر لینا ہے۔ موسلی سفید، یہ سب چیزیں آپ جب مکس کر لیں گے، ٹھیک ہے، صفوف بنا کے مکس کر لینی ہے۔ 1 چمچ صبح 1 شام روٹی کے بعد کھانا ہے۔ انشاءاللہ 90 دن میں آپ کے سپرم کا رزلٹ آ جائے گا۔ جس کے سپرم
5% سے اوپر ہوں گے انشاءاللہ اس کے سپرم 55-60% تک جائیں گے، اور جس کے سپرمز میں پس سیل آ رہا ہے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے، یہ پس سیل بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ نسخہ بنا بنایا ہم سے آپ لے بھی سکتے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحسن اندوا کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں تاکہ تمام ہمارے بھائیوں کو فائدہ ہو سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔